السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ محترم عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ تیسرا جمعۃ المبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ سمجھ کر ہم اپنی زندگی میں ہم اس کی سیرت، اس کی کردار، اس کی گفتار کو عملی طور پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو میں قسم کھانے کو یہ کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنا کر ایک ہاتھ میں رب کا قرآن اور دوسرے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان کا پرچم تھام لیں تو یقین کریں کہ پاکستان میں اگر پرچم لہرائے گا تو رب کے قرآن کا یا محمد کے فرمان کا۔ اگر آج بھی ہمارے مسلمان ہم جتنے بھی ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول کو اپنا اسوہ، اس کی بات کو مان کر تسلیم کر کے اور عملی قدم اگر ہم اٹھا لیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ جو آئے دن ہماری ہر آدمی کی زبان پر اسلام نافذ، اسلام نافذ۔ اللہ کے ولیو، اسلام کے نام پر تو پاکستان بنایا، پھر نافذ کس نے کرنا تھا؟ اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا، محمد کے فرمان کو چھوڑ رکھا۔ لیکن یاد رکھو، ایک بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن و سنت کا راستہ انتہائی پرخطر ہے۔ کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ جنت اور دوزخ دیکھ کر آئے، صحابہ نے پوچھا کہ آقا جنت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جنت سے خوبصورت کوئی کائنات کی جگہ نہیں، لیکن راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا۔ احسب الناس ان یدرکوا ان یقولوا آمنا وہم یفتنون۔ لوگوں نے کیا یہ سمجھ رکھا کہ جنت انہیں مفت میں مل جائے گی؟ اللہ ان کو آزمائے گا نہیں؟ یہ اللہ قرآن میں بات کہہ رہے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ پہلے نبیوں نے بھی جنت کی دعوت دی تھی، جنت کے راستے کی طرف چلے پہلے انبیاء، کانٹوں پہ نہیں چلے بلکہ آروں سے چیر دیے گئے۔
اور زندہ جلا دیے گئے، اللہ نے ان کو بھی آزمایا اور ان کو بھی آزمائے گا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایمان والے سچے کون ہیں، اور ان کو بھی آزمائے گا کہ یہ جھوٹے کون ہیں، یعنی کہ دونوں کو آزمائے گا اللہ تعالیٰ کہ ان میں سے کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جنت سے خوبصورت کوئی جگہ نہیں، لیکن راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، پھر جا کے جنت ملے گی۔ اور یاد رکھیں آپ کہ اس وقت تک ہماری زندگیوں میں سکون آ ہی نہیں سکتا، اور اسوہ رسول کو جب تک ہم اپنا نہیں سکتے، اس وقت تک جب تک ہم میں یہ عزم نہیں پیدا ہو جاتا، پختہ ارادہ اور ہماری نیت، ہمارا یہ عہد جب تک ہم یہ کر نہیں لیتے، وہ کیا ہے؟ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے۔ جب تک ہم یہ عزم نہیں کر لیتے، ہماری زندگی میں اس سے رسول آ ہی نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیں مرنا تو ہر کسی نے ہے، سارے مر جاتے ہیں، کبھی کوئی زندہ رہا ہے جو اللہ کے لیے نہیں مرتا، وہ ہسپتال میں جا کر مر جاتا ہے، کوئی بستر پہ مر جاتا ہے، اور کوئی کورونا کی بیماری میں مبتلا ہو کے مر گئے۔ مر تو سارے گئے، اور آپ نے دیکھا نہیں کتنے آئے کتنے چلے گئے۔ اور یہی پاکستان کس کے نام پر بنایا؟ اللہ کے نام پر بنایا ہم نے۔ ملا کیا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم۔ اس کی وجہ کہ غیر اللہ کے پجاری بڑے بڑے قانون یہاں آزما کے دیکھے۔ کون کون سے؟ بھٹو ازم آزمایا، یحییٰ ازم کو آزمایا، ایوب ازم کو آزمایا، سکندر مرزا کو آزمایا۔ وہ کیا کہتا تھا؟ کہتا میرے حکم کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اور جب عرش والے کی گرفت آئی، ان بطش ربک لشدید، اللہ نے کہا پاگل ہے، کہتا ہے پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوہ یار میں، تیری لاش بھی پاکستان میں دفن نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے عرش کا مالک اور فرش کا مالک۔ سب کو آزمایا یہاں، بھٹو ازم، یحییٰ ازم، ایوب ازم، سکندر مرزا کا نظام، اور ضیاء الحق کو بھی آزمایا۔ اور اب ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تو یہ ایک آیت پڑھتا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بھٹو تو پوری سورت پڑھتا تھا اپنا ضیاء الحق۔ یہ جو ایک آیت ہی ہے نا اس کے منہ میں، ضیاء تو پوری صورتیں پڑھ جاتا تھا۔ 11 سال آزمایا آپ نے اس کو، لیکن کیا ملا؟ مریض عشق پہ رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جو یوں دوا کی۔ اس کی وجہ چنگیز خان نے کہا تھا لوگوں سے کہ اگر تم برے کام نہ کرتے، گناہ نہ کرتے، تو خدا مجھ جیسا عذاب تم پر کبھی نہ بھیجتا۔ یہ اللہ کے عذاب ہیں ہم پہ۔ حجاج بن یوسف کی جب امام بصری سے لوگوں نے شکایت کی، ظلم کی داستان نے بیان کی، امام بصری نے کیا کہا کہ حجاج تم پہ اللہ کا عذاب ہے، اسے ہاتھوں سے دور نہ کرو، اللہ سے دعا کرو۔ تو کتنے نظام ہم نے یہاں آزمائے، کیا ملا؟ کوئی حل نہیں، کوئی علاج نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ امت مسلمان، تیری بیماری بھی پرانی، تیرا علاج بھی پرانا، تیرا مرض بھی پرانا، تیرا طبیب بھی پرانا،
ورنہ شفا مل ہی نہیں سکتی. وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکم دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. علاج کرانا ہے تو مکے میں جاؤ یا مدینے میں جاؤ. اور یاد رکھیں امت کی بیماری کا علاج مکہ اور مدینہ کے سوا کہیں نہیں آپ کو ملے گا. دستور اللہ کا قرآن اور منشور کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ کا فرمان. ہمیں چاہیے کہ رب کے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں. اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی پیروی کرو. اللہ کے رسول ہی لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. کوئی شک والی بات ہے اس میں؟ لیکن اللہ سے غافل آدمی کے لیے تو یہ زندگی نمونہ نہیں ہو سکتی. نہ اس شخص کے لیے نمونہ ہے جس کو اللہ سے کوئی امید اور نہ آخرت کے آنے کی کوئی توقع رکھتا ہے. اس کے لیے نمونہ نہیں ہے اللہ کے رسول. جس کو نہ رب پہ یقین ہے نہ آخرت کا یقین ہے اس کو. اس آیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مسلمان ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونے کی زندگی سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی سیرت و کردار کو ڈھالیں. اگر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں ڈھالو گے تو پھر اللہ نے کیا فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ. کیا تم کو جنت ایسی مفت میں مل جائے گی؟ کیا تمہیں جنت میں ایسے داخل کر دیا جائے گا؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ دلوں کا علاج کرو، دلوں کا. ہم قرآن سنتے ہیں، وہ فرماتے ہیں رونا نہیں آتا. شعر کسی کا سن لیے تو رونا آ گیا. نماز، ذکر اور تلاوت میں لذت تلاش کرو. اگر لذت آئے تو آپ سمجھ لیں کہ رحمت کا دروازہ کھلا ہے ورنہ بند ہے. اگر ہم کو نماز پڑھتے ہوئے لذت نہیں آتی، اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے لذت نہیں آتی تو سمجھ لیں رحمت کے دروازے بند ہیں. اگر لذت آ رہی ہے تو سمجھ لیں کہ رحمت کا دروازہ کھلا ہے. اللہ اکبر. جب ہمیں لذت تب آئے گی جب ہمیں موت یاد آئے گی. آج ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں، اس لیے نہ لذت آتی ہے نہ ہمیں رونا آتا ہے. اللہ اکبر. کیا خوبصورت بات یاد آئی کہ ابن حیان نے اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ اویس مجھے کوئی نصیحت کرو. اویس کرنی نے کہا کہ ابن حیان پھر سن لے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. آپ بھی یہ نصیحت یاد رکھیں. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. یہ زمین، یہ آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. اللہ نے اسے کھیل کے طور پر نہیں بنایا. اب ویس کرنی ابن حیان کو نصیحت کر رہے ہیں، یہ کھیل کے طور پر نہیں بنایا اللہ نے. ما خلقناہما الا بالحق. ان کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حق پر پیدا کیا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. یہ نصیحت کے ویس کرنی نے ابن حیان کو. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین. اور ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ فیصلے کا دن ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا. جس دن کوئی دوست کسی دوست کے
کچھ کام نہ آئے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ کام آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی۔ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر مہربانی کر دے۔ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، کیونکہ وہ غالب ہے، رحیم ہے۔ اس لیے ابن حیان، تجھ کو اویس کی یہ نصیحت ہے، اپنی موت کو یاد رکھو۔ اویس کرنی نے ابن حیان کو یہ نصیحت کی تھی۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ پناہ اسی وقت ملے گی جب ہم قبر میں جائیں گے۔ نہ جہاں میں امان ملی، امان ملی جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہوئے کائنات کے امام نے کتنی ماریں کھائیں، کتنے غم برداشت کیے، اور دکھوں میں ساری زندگی گزری، اور دکھ بھی دینے والے غیر نہیں، اپنے ہی تھے۔ جو دکھ دیا اپنوں نے دیا، غیروں سے شکایت کون کرے۔ یہ نبی پاک کی سیرت آج بھی ہم اس کو اپنا لیں تو ہماری زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں، ورنہ ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہم نے اللہ کے قرآن کو پڑھا لیکن کبھی غور ہی نہیں کیا، نبی کے فرمان کو پڑھا سنا لیکن عمل کی توفیق نہیں۔ یہ کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ یہ اس میں قصور کس کا ہے؟ ہمارا بھی قصور ہے، اور ہمیں ہماری تعلیم و تربیت دلوانے والوں کا بھی قصور ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنی بحثیں مباحثے مناظرے چل رہے ہیں، آج سے نہیں چل رہے، شروع سے چل رہے ہیں۔ لیکن میں آپ سے کئی بار اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ ہم سے جس دن مر گئے، قبر میں چلے گئے، یقین کریں کہ ہم سے کسی کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا کہ فلاں کون تھا، فلاں کون تھا، فلاں کیا کر رہا تھا، فلاں کیا کر رہا تھا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جب ہم دنیا سے چلے گئے، پھر وہاں جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوگی، وہ ہم سے پوچھیں گے فلاں کا حال سناؤ، فلاں کا حال سناؤ، فلاں کا حال سناؤ۔ اگر کوئی میرے جانے سے پہلے کہ مر چکا ہوگا تو میں ان کو کہوں گا وہ تو مجھ سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ وہ کہے گا پھر یہاں تو آیا نہیں، وہ پھر گیا دوسرے کھاتے میں۔ یہ روحوں کی وہاں ملاقات ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں لوگوں نے بٹھا رکھا ہے غلط نظریہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا جسم ایک پنجرا ہے، اصل اس کے اندر روح ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے اسے پنجرے کی، کوئی ہمیں پنجرا خالی ہو گیا۔ پھر جب روح چلی جاتی ہے پھر اس کا یہی وجود ہوتا ہے، نورانی ہوتا ہے، یہی شکل و صورت۔ اسی لیے تو وہاں جا کے پہچان لیتے ہیں اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، بھائی کو، عزیز کو، یار کو، دوست کو، ہم پہچان لیتے ہیں، وہاں ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہماری بحثیں کیا چل رہی ہیں؟ وہ اللہ کے ولیو، ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ نبی کائنات زندہ ہیں یا مر گئے۔ وہ اللہ کے ولیو، وہ دنیا سے چلے گئے، اس دنیا میں زندہ ہیں، اس دنیا سے چلے گئے، ہم بھی جانا ہے لیکن یہاں سے منتقل ہو جائیں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہاں نئی زندگی ہوگی۔ اس زندگی کا ہمیں کسی کو کوئی علم نہیں کہ وہ زندگی کیسی ہے۔ کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں ایسے ہے،
یہ الگ بات ہے کسی مومن کو، اللہ کے ولی کو خواب میں کوئی بات نظر آ جائے، ورنہ کسی کو اس کی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کس حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرنے والا آپ کو جس حالت میں ملے خواب میں تو سمجھ لے کہ وہاں اسی حالت میں ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کا سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ مبشرات ختم نہیں ہوئے، لیکن ہم نے اللہ کے فرمان کو، نبی کے فرمان کو کبھی غور سے پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ سمجھ کا باقی جب ہم قرآن کے اوپر غور و فکر کرتے کہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا کر رہا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ امام صاحب پڑھ رہے ہیں، پیچھے ہم کھڑے ہیں، نہ امام کو پتہ کیا کہہ رہے ہیں، نہ ہم پیچھے جو کھڑے ہیں نمازی، نہ ان کو پتہ بھی کیا کہہ رہا ہے امام۔ ہم نے تو قرآن کو رکھا ہوا ہے مردوں کے لیے پڑھنے کے لیے۔ بتاؤ پورے قرآن میں کہیں ذکر ہے یہ مرنے کے والوں کے اوپر قرآن پڑھا جائے گا؟ وہ قرآن تو ہے زندوں کے لیے، مردوں کے لیے قرآن آیا ہی نہیں۔ ہمارا جو مر گیا قرآن لے آؤ بھائی، اب کیا فائدہ جب اس نے زندگی میں نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی کام ہی نہیں کیا اس نے، اب اس کو قرآن سنا کا کیا فائدہ بھائی؟ ہم نے اس نظریے کو، فلسفے کو سمجھا ہی نہیں۔ جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کو تو ایک ایک حرف پہ نیکیاں مل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ایک بار الف لام میم پڑھتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، 30 اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 30 اس کے جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں۔ پڑھنے والے کو ثواب تو مل گیا، جو مر گیا اس پہ شریعت بند ہو گئی۔ شریعت لاگو ہوتی ہے زندہ آدمی کے اوپر، مرنے والے پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ جو مر گیا مال کر کے ساتھ رہ گیا، لیکن ہم نے مردوں کے اوپر قرآن کو پڑھنے کے لیے رکھ لیا، لیکن اس کو عمل کرنے کے لیے، خود غور و فکر کرنے کے لیے ہم کو علم ہی نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ قرآن سارا جہان پڑھتا ہے، رمضان میں دیکھیں کتنی شبیلیں لگتی ہیں، شبینے چلتے ہیں، کسی کو علم ہے؟ جیسے کہ رمضان میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ روزوں میں اگر روزے رکھنے کے بعد رمضان کے ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوتا، تو روزے رکھنے کا فائدہ کیا؟ نماز بھی بے حیائی اور فحاشی سے انسان کو روکتی ہے، ہر قسم کے غلط کام سے نماز ہمیں روکتی ہے۔ لیکن نماز پڑھنے کے بعد جب آپ مسجد سے نکل گئے، دنیا کے کاروبار میں لگ گئے، وہی جھوٹ، وہی بے ایمانی، وہی منافقت، کیا ہماری نماز ہے؟ اصل میں اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کریں ہم، کہ نبی پاک کی پوری سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ یہ تھی آپ کی سیرت۔ آج ہر بندہ اپنوں کا ڈسا ہوا، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ نبی کائنات کو جتنے دکھ اپنے نے دیے غیروں نے نہیں دیے۔ جو طائف میں گئے تھے، جہاں پتھر مارے، لو لہان کر دیا، وہاں بھی سکے، وہاں ماموں سے جو رہتے سردار سے، جن کو جا کر کہا آپ نے۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اچھا کسی کو بتانا نہ میرا، لیکن انہوں نے سرداروں نے پیچھے لڑکے لگا دیے جنہوں نے پتھر مار کے لو لہان کر دیا۔ اور مکے میں دشمن سب سے زیادہ کون تھے؟ آپ کے چچا، جس کا قرآن میں ذکر آیا ابو لہب کے بارے میں۔ ابو جہل کون تھا؟ وہ بھی رشتہ دار تھا۔ اپنوں کے ڈسے ہوئے، آج بھی ہم لوگ اپنوں کے ڈسے ہوئے۔ ہم کو چاہیے کہ نبی کی زندگی سے سبق سیکھیں۔ اگر اب بھی ہم نے اللہ کے نبی کی سیرت سے سبق نہ سیکھا، اپنے آپ کو صحیح مسلمان نہ بنایا، تو پھر اس کے علاوہ میں آپ
کو بلکہ تمام کو اپنے آپ کو بھی تمام مسلمانوں کے اس کے سوا میں کہہ سکتا ہوں، کیا کہوں اس کے علاوہ میں، کہ میں تو سمجھا کہ 2-4 ہی ہوں گے، تیرے شہر میں تو ہر شخص منافق نکلا، زبان پہ کچھ، عملی طور پر کچھ۔ گناہ اور دکھ، نیکی اور سکھ، ان دونوں میں کوئی ایسا رشتہ موجود ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد یاد رکھو جو زندگی شروع ہوگی اس زندگی کو کسی نے نہیں دیکھا، اور جو لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں ان سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں، کوئی سلسلہ، کوئی نام و پیام، ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی سلسلہ قائم نہیں۔ اس لیے مرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہو جائیں، صحیح مسلمان۔ جب مسلمان ہو جائیں تو پھر اللہ کے سامنے جھک جائیں، پھر ہمارا ظاہر و باطن میں بھی ہم آہنگی پیدا ہو جائے، دل جھک جائے۔ اگر دل جھک جائے، جسم اکڑا رہے، تو پھر یہی منافقت ہے۔ یہ بات کوئی اچھی نہیں ہے کہ دل میں شیطان کا بسیرا، زبان پہ لا الہ الا اللہ، تو پھر بات نہیں بنے گی۔ ظاہر و باطن ایک ہو پھر بات بنے گی۔ جیسا کہ اقبال نے کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار